بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جنت کے دروازوں کے بارے میں بات کروں گی اور ہم جانیں گے کہ کون کون سا خوش نصیب کس دروازے سے داخل ہوگا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان دروازوں کے نام بھی حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم جنت کے پہلے دروازے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ باب الصلاۃ یعنی نمازیوں کا دروازہ۔ جنت کے اس دروازے سے صرف نماز پڑھنے والے لوگ ہی داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ ہے نماز کی فضیلت۔ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں پر 5 نمازیں فرض فرمائی، تو جو انہیں ادا کرے گا اور ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے انہیں ضائع نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس سے عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو انہیں ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے عذاب دے یا چاہے تو اسے جنت میں داخل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارک میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز۔ اس نے پوچھا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، نماز۔ اس نے پھر عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، نماز۔ اسے پھر عرض کیا، اس کے بعد؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ نمبر 2، باب الجہاد یعنی مجاہدوں کا دروازہ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ صرف اس دروازے سے داخل ہوں گے۔ جہاد کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں البتہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ میرے پاس 2 شخص آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے کر ایک درخت کے اوپر چڑھ گئے اور مجھے ایک خوبصورت اور فضیلت والے گھر میں داخل کر دیا۔ میں نے اس جیسا گھر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا، یہ شہداء کا گھر ہے۔ سبحان اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، یہ ان کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے کے بعد شہید کے سوا کوئی اس بات کو پسند نہیں کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹایا جائے اور اس کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو دنیا میں کیا جاتا تھا، مگر شہید شہادت کی فضیلت اور کرامت کو دیکھتے ہوئے تمنا کرے گا کہ اے اللہ، مجھے دوبارہ دنیا میں لوٹایا جائے، دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے اور قتل کیا جائے۔ یہ ہے جہاد کی فضیلت۔ اس کے بعد ہے باب الصدقہ یعنی صدقہ دینے والوں کا دروازہ۔ اس دروازے سے صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیتے ہیں۔ صدقے کی اتنی زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ستر کو ڈھانپے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا، اور جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پھل کھلائے گا، اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت کی پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے افضل عمل مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے، خواہ اس کی ستر پوشی کر کے کرے یا اسے کھانا کھلا کے کرے یا اس کی حاجت پوری کرنے کے ذریعے۔ ایک اور حدیث پاک میں صدقہ کی فضیلت کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کسی مسلمان کو کپڑا پہنائے گا تو جب تک اس کے جسم پہ اس کپڑے کا ایک چیتھڑا بھی باقی رہے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 4، باب الریان روزے داروں کا دروازہ۔ جنت کے اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ روزے کی بہت بڑی فضیلت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک صحابی سیدنا کعب بن عجلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ممبر کے قریب آ کے بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ ہم لوگ وہاں جا کے بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر کے پہلے سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ پھر جب آپ نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے وہ بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی تو وہ رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے تو رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، جس کے والدین یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچا اور انہوں نے اسے جنت میں داخل نہ کرایا تو وہ رحمت سے محروم ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ ایک اور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب اس کی مغفرت رمضان میں نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ یہ ہے روزے کی فضیلت۔ تو صرف روزہ دار ہی جنت کے اس دروازے بابوریان سے داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو